الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاض شيتنا ورب الكعبة صلى على محمد وعلى محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه الہی آمین ولا مغموم إلا وكشف الله غمه الہی آمین ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. الہی آمین عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. جزاک اللہ زاہد بھائی. بیٹا علی رضا آپ پلیز سلام پڑھ دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی تیرا. بابا جو بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے، امت مٹا رہی ہے آثار پنج تن کے، پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر، ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے، پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، تن پر تو ہے حسن کے گوچھ دے گیا ہے سارا، تن پر تو ہے حسن کے گوچھ دے گیا ہے سارا، محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے، پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، بیت النبی سے ہوئے
यसरब की बस्तियों में झगड़े हैं फिर दफन के पैगाम बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के ताबूत से लिपट कर कासिम पुकारे बाबा ताबूत से लिपट कर कासिम पुकारे बाबा आंसू अखी के देखो नोहे सुनो बहन के आंसू अखी के देखो नोहे सुनो बहन के पैगाम बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के यसरब में करबला में बगदाद तो सामरा में यसरब में करबला में बगदाद तो सामरा में अफसोस फूल बिखरे ज़हरा तेरे चमन के पैगाम बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के सलावत सल्ली अला मोहम्मद व आले। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत खूब पढ़ा शहरियार। प्लीज आप मर्सिया पढ़ दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। फातिहा। اللهم صل على محمد وعلى जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ, जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ, सैपारा दिल का आहों से ज़ेरो ज़बर हुआ, समका जो रूहे पाक ज़ाहिर असर हुआ, हाल उस इमाम पाक का एकदम दिगर हुआ, राहत में फर्क और शिकम में खलल पड़ा, कट कर कलेजा तश्त के अंदर निकल पड़ा, फरमाते थे हसन के बुलाओ हुसैन को, था दम बदम ये हुक्म के लाओ हुसैन को, भाई का हाले जार सुनाओ हुसैन को, टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ हुसैन को, कह दो कि जल्द आइए रहला
سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں باچش میں اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کہ میں نے سار شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے اے میرے نانا کی یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہویں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم، تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز علم، قاتل سرہانے ہوئے گا یا خنجرے سے تم، چھبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، برپا تھا اہل بیت پیمبر میں شور و شین، بہنے پچھاڑے خاک پا کرتی کر کے بین، سینے پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین، بازو ہمارا ٹوٹ گیا واہ مصیبتا، بابا آج ہم سے چھوٹ گیا واہ مصیبتا، باپا آج ہم سے چھوٹ گیا واہ مصیبتا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ خیر. آگا بسم اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ
سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات جو بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بڑی غم و اندوہ کی تاریخ 28 صفر مصادف ہے شہادت مظلومان حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ تمام حضرات کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مولا کی شفاعت نصیب کرے اور ان کی معرفت میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے لیے جو جہاں بھی ہے بلندتر صلوات پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں امام کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام وہ امامت کی کڑی ہے جس کے وجود نے رسول اللہ پر لگے ہوئے ابتر کے الزام کو اور ابتر کے تانے کو خداوند عالم نے دھو دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے رسول اللہ کو بہت خوشی ہوئی، اور شاید وہ قرآن کی جو آیت تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ان قریب تمہیں کوئی عطا کرے گا پروردگار تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو اور بھی مصداق ہیں ان مصداق میں ایک مصداق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کی نسل آگے بڑھ رہی ہے اور ابتر کا جو تانا دشمن دے رہے تھے اس کا بہترین جواب ملا ہے تو یقیناً رسول اللہ راضی بھی ہوئے اور رسول اللہ خوش بھی ہوئے۔ اس لیے دونوں نواسوں کو برابر سے اپنے حدیثوں میں شامل کیا، صرف حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا بلکہ امام حسن کے لیے بھی حدیث ارشاد فرمائی، کبھی کبھی دونوں کے لیے ارشاد فرمائی الحسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہیں میں حسن سے ہوں۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے بھی وہی کارنامے اپنی زندگی میں کیا، وہی چیزیں پیش کی ہیں جو امام حسین السلام نے اپنی زندگی میں اس شریعت محمدی کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ امام حسین السلام کا زمانہ مختلف تھا، حالات مختلف تھے، لہذا فیصلہ بھی حالات کے تحت ہوا۔ امام حسین السلام کا زمانہ مختلف تھا، حالات مختلف تھے، لہذا فیصلہ بھی مختلف ہوا، لیکن جو جہاں فیصلہ ہوا وہ صرف مذہب کو بچانے کے لیے، صرف شریعت محمدی کو بچانے کے لیے امام حسن السلام نے اقدام کیے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جو امام حسن السلام کا زمانہ تھا وہ سب و شتم کا زمانہ تھا، وہ کوفے کی اور جنگ نہروان میں بھاگنے والے خوارج کا زمانہ تھا جنہوں نے دھوکہ دیا، اور کوفے میں مولا امیر المومنین کے ساتھ شہادت واقع ہوئی، اور مولا امیر المومنین صاحب کی زندگی میں جس طرح کا رویہ کوفے والوں کا تھا کہ آپ کو معلوم ہے اتنی مظلومیت سے مولا کی زندگی گزری کہ یوں سمجھ لیں کہ امام علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ اکبر، جب وہ سلام کرتے تھے لوگ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، لوگ انہیں سلام نہیں کرتے تھے۔ اس حالات میں مولا امیر المومنین کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور اس شہادت کے بعد معاویہ نے اور تمام لوگوں نے یہ چاہا کہ اس حالات کو برقرار رکھا جائے، لیکن کچھ ایسی سچویشن پیدا ہوئی، کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ امام حسن علیہ السلام کی باتوں میں اور ان کی جو فرمائشات تھی، ان کو جو نصیحات تھی، اس میں لوگوں نے دھیان دیا کہ نہیں اب بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو مولا امیر المومنین کے خلاف تھے، مولا امیر علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ امام حسن السلام کا ساتھ دیں، اور سارا گروپ امام حسن السلام کے ساتھ آیا، لیکن مولا کو معلوم تھا کہ سب کے دلوں میں کیا ہے، اور ایک راستہ ہموار کیا مولا کے لیے کہ آپ معاویہ سے جنگ کریں، آپ معاویہ کو ختم کریں، اس کی طاقت کو ختم کریں، اس کے ظلم کو ختم کریں۔ مولا سمجھ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ مخلص نہیں ہیں، مخلص اگر ہوتے تو امام کو مشورہ نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ادھر معاویہ اس کوشش میں لگا ہوا تھا
کہ کسی طرح سے امام حسن کے جو یہ بڑھتے ہوئے ان کی جو مقبولیت ہے، جو دشمنی کم ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ اور اس دوران بڑا مکالمہ ہوا ہے دونوں کے درمیان، امام حسن علیہ السلام کے درمیان اور معاویہ کے درمیان میں، اور آپ سے سوال بھی ہوتے تھے، لوگ بھیجے جاتے تھے آپ کے پاس کوفہ میں، جب آپ کوفہ میں تشریف فرما تھے، بعد میں مدینہ آئے تھے اور آپ نے کوفہ چھوڑا تھا صلح کرنے کے بعد، لیکن اس وقت تک کوفہ میں تھے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے بڑا سبق ملتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ان کے مخلص دوست کم تھے، منافقین زیادہ تھے، منافقین کا دورہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سامنے نہیں کہتے تھے لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا، اور چہرے پہ کچھ اور ہوتا تھا، منہ پہ کچھ اور کہتے تھے، پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے تھے۔ اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام نے دسترخوان اپنے باپ کی زندگی میں جو چلایا تھا اسے چلاتے رہے، غربا کو تقسیم کرتے رہے۔ کوفے میں بھی وہی کام کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کرتے تھے، امام حسن علیہ السلام بھی وہی جسے کہتے ہیں کہ من و ان اسی طرح سے آگے بڑھے ہیں۔ اور اس کے بعد جب لوگ آتے تھے اور شام سے آنے کے بعد انہیں برا کہتے تھے تو مولا یہی پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے، کیا تمہیں کپڑا چاہیے، تم مجھے کیوں برا کہہ رہے ہو۔ یہ اخلاق کی بلندیوں نے امام حسن علیہ السلام کو مقبول بنایا، اور یہاں تک کہ ایک معاملہ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے امام حسن علیہ السلام کی فضائل میں ایک عجیب و غریب بات ہے کہ خداوند عالم نے کسی کو انانیت کرنے کا، میں کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے، اجازت نہیں دی ہے۔ اگر شروع سے دیکھیں، موسیٰ نے کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ جسے اللہ نے بہت علم دیا ہے، میں صاحب کتاب ہوں۔ خداوند عالم نے کہا موسیٰ تم اپنے کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہو، جاؤ خضر کے پاس۔ جب جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ آئے، وہ قرآن کا پورا واقعہ ہے، اور جناب خضر نے ان سے کیا کہا کہ لن یستطیع، آپ ہمارے ساتھ ہمارے علم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ جیسا نبی اور اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب نبی، ایک ایسے نبی کے پاس جاتے ہیں جو صاحب کتاب نہیں ہے، جو اولو العزم نہیں ہے، اور اللہ کے کہنے پر جاتے ہیں جناب موسیٰ۔ لیکن چونکہ جناب موسیٰ نے سوچا تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، خداوند عالم کو دکھلانا تھا کہ فخر و مباحات صرف ہمارے لیے ہے، میں کبریا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن خدا نے اختیار کچھ لوگوں کو دیا تھا، جس پہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب جناب خضر کے پاس پہنچے، جناب خضر نے کہا کہ آپ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے ہمارے علم کو، علم سکھانے سے پہلے ہم آپ کا امتحان لیں گے۔ اور جناب خضر نے امتحان کیا لیا کہ جب کشتی پہ سوار ہو تو کشتی کو توڑا، بچے کو قتل کر دیا، محلے بستی کی دیوار اٹھانے لگے، اور جناب موسیٰ نے ہر بار ٹوکا، اور جناب خضر نے کہا تھا کہ آپ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جناب موسیٰ آخرکار 3 مقام پر جناب خضر کی بات سے گریز ہوا اور کہا کہ ھذا فراق بینی و بینکم، یہاں ہمارے اور آپ کی جدائی ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ واپس آئے۔ جناب خضر نے بھی سوچا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے موسیٰ جیسے نبی کو سکھایا ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں بھی بہت اپنے پر فخر ہوا ہے کہ تم اس طرح سے سوچتے ہو، تو لاؤ میں تم سے چند سوال کر لیتا ہوں، اس کا جواب دو اور تمہیں سمجھ آ جائے گی تمہارے پاس کتنا علم ہے۔ جناب خضر نے کہا پروردگار پوچھ لے، سوال کیا کرنا چاہتا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ ہم نے اس کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں ان میں کون سی شے کس چیز پر بھاری اور حاوی ہے۔ یہ سننا تھا، جناب خضر کے پاس جواب نہیں تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں مہلت دے دیا، جب چاہو جواب لے لو، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ موسیٰ کا دور گزرا، جناب خضر کے پاس جواب نہ ہے۔ وہ جناب خضر جو موسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ عیسیٰ کا دور آیا، جب رسول اللہ کا دور آیا، اور جب امام حسن علیہ السلام 2 سال کے تھے، صرف 2 سال کی عمر تھی، تب اللہ نے کہا خضر تمہارے پاس سوال کا جواب آیا؟ کہا پروردگار مجھے سوال کا جواب نہیں آیا ہے۔ کہا جاؤ، میرے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مدینے میں کوئی آ گیا ہے۔ جناب خضر آئے، آنے کے بعد رسول اللہ نے احترام سے بٹھلایا، اور بٹھلانے کے بعد کیا کہا کہ کہا کیوں آپ تشریف لائے ہیں؟ کہا خداوند عالم نے مجھ سے چند سوال کر لیے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دے دیں۔ یہ سننا تھا
کہ رسول اللہ نے 2 سال کے امام حسن علیہ السلام جو نانا کے زانو پر بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کر کے کہا یہ سوال اس بچے سے پوچھ لو. اللہ اکبر، 2 سال کے بچے سے پوچھ لو. جناب خضر نے اعتراض نہیں کیا کہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بچے سے پوچھ لو، لیکن جانتے تھے کہ یہ بیٹا 2 سال کا ہے لیکن یہ ولی ہے اللہ کا، جس کی محبت و معرفت میں ہمیں نبوت ملی ہے، جس کی معرفت اور محبت میں ہمیں شرف ملا ہے. یہ کہنا تھا کہ ایک بار جناب خضر ایک شاگرد کی طرح بیٹھ گئے، بچہ کہہ کے نہیں بلایا کہ نہیں بیٹا بتا دو، نہیں، شاگرد کی طرح بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کیا کہا کہ برسوں پہلے خدا نے مجھ سے سوال کیا تھا. نانا کے زانوں پر انگلیوں سے امام حسن علیہ السلام کچھ لکھ رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے. ایک بار سر کو اٹھایا اور کہا خضر ہمیں سوال بھی پتا ہے، ہمیں جواب بھی پتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ کون سی چیز کس پر حاوی ہے. یہ سوال تم سے خدا نے کیا تھا. پروردگار نے اس کائنات میں سب سے سخت پتھر بنایا ہے، پتھر پہ حاوی لوہے کو کیا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے پہ حاوی آگ کو کیا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے، آگ پر حاوی پانی کو کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی پہ حاوی بادل کو کیا ہے جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل پہ حاوی ہوا کو کیا ہے جو بادل کو چلاتا ہے، ہوا پہ حاوی ملک کو کیا ہے جو اس ہوا کو چلاتا ہے، ملک پہ حاوی ملک الموت کو کیا ہے جو اس ملک الموت اس ملک کی روح کو قبض کرے گا. ملک الموت پر حاوی اللہ کا امر ہے جس امر کے ذریعے سے ملک الموت کو بھی موت آئے گی. اور اے خضر اس امر کے ہم صاحب امر ہیں اور ہم پر ہمارا پروردگار ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ذات مبارک تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضر نے ایک بار سوچا، جناب سلیمان نے سوچا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، اللہ نے ان کا بھی امتحان لے لیا. تو آخر جب اہل بیت مولا امیر المومنین نہ جانے کتنی بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں فاتح خیبر، میں فاتح خندق، میں رسول کا داماد، لیکن کبھی بھی پروردگار نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، اجازت دیتا گیا. امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے دربار میں، بلکہ بعض روایت میں کہ اور بھی جگہوں پر یہ کہا ہے کہ مجھے کمزور نہ سمجھو، میں کون ہوں، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، میں چاہوں تو آسمان کو زمین پر کھینچ لوں. لیکن کبھی اس طرح سے نہیں کہ پروردگار یا رسول اللہ نے یا پروردگار نے کہا ہو کہ نہیں صرف انانیت کا حق ہم ہی کو حاصل ہے. نہیں، دیا ان کو بھی اختیار تھا. اختیار کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ مرضی اپنی ان کے اختیار میں دے دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرضی ان کے اختیار میں دے دیا ہے. لہذا یہ شرف تھا امام حسن علیہ السلام کا. اور اس طرح سے آپ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے. آپ سخی تھے، آپ کریم تھے، آپ بہت با اخلاق تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملات ہوئے ہیں اور جو امام حسن علیہ السلام، جب معاویہ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے ہم گھر گئے ہیں، تو اس نے کاغذ کو پیش کیا. امام حسن نے صلح نہیں کی، معاویہ کی طرف سے پیش نہاد ہوئی تھی کہ ہم، اور امام حسن علیہ السلام نے بعد میں کہا بھی ہے کہ ہم نے تمہاری خوریزیوں کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے، تو ہمیں کمزور نہ سمجھو. لیکن اس صلح میں ایک بھی صلح پر عمل نہیں کیا گیا. معاویہ ہمیشہ عہد توڑنے والا تھا، ہمیشہ وعدہ خلافی کرنے والا تھا. کیوں نہ کرتا؟ مؤلفۃ القلوب کا بیٹا تھا، ابو سفیان کا بیٹا تھا، کیوں نہ وعدوں کو توڑتا؟ اور وعدوں میں کیا شرط رکھی تھی؟ پہلی شرط رکھی تھی کہ دیکھ میرے شیعہ امن میں رہیں گے، کسی میرے چاہنے والے کو تو بے گناہ یا الزام لگا کے قتل نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے، مولا تھے، مشکل کشا کے بیٹے تھے، صاحب حجت خدا تھے، کیوں نہیں اپنے چاہنے اور ماننے والے کی ضمانت لیتے؟ چونکہ ذمہ داری تھی مولا پر. یقین کریں ذمہ دار ہمارے مولا ہیں، ہمارے نفس کے ذمہ دار، ہماری ہر چیز کے ذمہ دار ہمارا مولا ہے. مولا ہمیشہ چاہے گا کہ ہم پر مصیبت نہ آئے، مولا ہمیشہ ہمیں دشمنوں سے بچانا چاہیں گے، اور یہی کیا ہے وہاں پہ. آپ دیکھیں آج اگر ہمارا امام حجت خدا پردہ غیب میں ہے، ہم اس کی رعایا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، تو یقین کریں کہ مولا خود چاہیں گے کہ ہماری حفاظت ہو. جیسے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے کہا تھا
کہ ہمارے چاہنے والے امن میں رہیں گے، ہمارے چاہنے والوں پر ظلم نہیں ہوگا، اسی طرح سے آج بھی ان کا بیٹا پردہ غیب میں ہے جو چاہتا ہے کہ چاہنے والے جو ہیں وہ امن میں رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد دوسری شرط کیا رکھی کہ جو ہمارے باپ پر سب و شتم ہو رہا ہے اسے بند کرو۔ یہ بہت بڑی پالیسی تھی، چونکہ کبھی کبھی علماء، کبھی کبھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں، مومنین میں، ذمہ داروں میں، وہ کوئی غلط چیز اگر معاشرے میں آ جاتی ہے، مذہب کے نام پر آ جائے، رسم و رواج کے نام پر آ جائے، تو اسے روکا جاتا ہے، اس کی سخت مخالفت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ غلط چیز رائج ہوتے ہوتے شریعت کا جز بن جائے، کلچر کا جز بن جائے اور ہمارے مذہب کا جز بن جائے۔ یہی ہوا تھا معاویہ کی طرف سے جو بھی خطبہ ہوتا تھا، اس میں جو بھی خطیب آتے تھے، ضمیر فروش خطیب، جو کھڑے ہو کر پہلے خطبے میں تو وہ اپنی باتیں کرتے تھے، دوسرے خطبے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام پہ سب و شتم کیا کرتے تھے۔ جب معاویہ سے صلح ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام کی، تو یہ ہوا کہ اب کوئی سب و شتم نہیں کرے گا۔ جب دوسرا خطبہ دیا جانے لگا اور خطیب نے سب و شتم نہیں کیا، تقریباً یہ بہت بڑا عرصہ گزر چکا تھا، نسلیں بڑی ہو چکی تھیں، تو لوگوں نے نیچے سے کہا کہ تم نے سنت رسول کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں حضرت علی پہ سب و شتم کرنا یعنی سنت رسول بن گیا تھا، یہ غلط چیز رائج ہو چکی تھی، لہٰذا اس کو جو ہے جب ختم کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ تم کیوں سب و شتم کو ختم کر رہے ہو؟ کہا منع کر دیا گیا ہے۔ یہ پالیسی تھے امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کو کمزور کرنے کی، تاکہ اس کا ظلم، اس کی بربریت اور اس کی اکڑ اور اس کی سازش دنیا کے سامنے آشکار ہو جائے۔ امام حسن نے کہا تھا کہ میرے باپ پر سب و شتم کرنا بند کرو۔ جب بند ہوا تو لوگوں نے پوچھا اگر یہ کام برا تھا تو ہم سے کروایا کیوں، اور اگر اچھا ہے تو روکا کیوں؟ دونوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ صلح میں دوسری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ بیت المال جو بھی تو لٹاتا ہے، جو بھی تو کھلاتا ہے اپنے ان ضمیر فروشوں کو، وہ بغیر میری اجازت کے کوئی بیت المال نہیں خرچ ہوگا۔ جس کو معاویہ نے مانا تو تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اس نے عہد کو توڑا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا باپ عہد کا توڑنے والا، اس کے خاندان بنی امیہ کے لوگ عہد رسول سے عہد کر کے توڑ دیا، مولا امیر المومنین کی بیعت کر کے توڑنے والے، عہد توڑنے والے، رسول سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والوں سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی تھی؟ اس کو بھی اس نے تسلیم نہیں کیا۔ تیسری جو شرط تھی کہ دیکھ تجھے میں چھوڑ تو رہا ہوں، جب تک تو زندہ ہے تب تک تو اپنی گدی پہ بیٹھا رہے، لیکن تجھے اختیار نہیں اپنا جانشین بنانے کا۔ تیرے بعد اگر میں زندہ رہا تو میں، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو میرا بھائی حسین ابن علی وہ اس عہدے پر فائز ہوں گے۔ امام حسن چاہتے تھے یزید کا راستہ روک دیا جائے، یزید خلافت پر نہ آنے پائے، لیکن معاویہ نے اس شرط کو بھی نہیں مانا۔ اب معاویہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا زور ختم ہو۔ امام حسن علیہ السلام شام جانا چاہتے تھے، معاویہ شام آنے سے روکتا تھا، لیکن آخرکار شام پہنچے، اور جب شام پہنچے اور جب پریشر پڑا کہ شام آنا ہے، اور اس شام کا واقعہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام شام میں گئے تو معاویہ نے کہا کہ جیسے ہی وہ دربار میں یا جیسے ہی داخل ہوں، تم سب کھڑے ہو کر اپنے آباء و اجداد کی اور اپنی تعریفیں شروع کر دینا، مباحات کرنا، اور اس طرح سے بیان کرنا کہ ہم امیر ہیں، ہم تو عمرہ کے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو یہ دولت ہے، اور یہ جو آ رہے ہیں ان کا باپ نعوذ باللہ فقیر تھا، ان کے باپ کے پاس سوکھی روٹیاں تھیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کی دشمنی ہے۔ اپنا پروپیگنڈا، اپنے فخر و مباحات کرنا، اور حسن ابن علی جب آ جائیں تو ان کے خلاف بلکہ ان کی حجو کرنا۔ لیکن خدا جسے عزت دیتا ہے، خدا جس کے در سے عزت بانٹتا ہے، اہل بیت کو خدا نے عزت دی ہے بانٹنے کے لیے، جن کے در سے عزت چلتی ہے، جن کے در سے شرف چلتا ہے۔ جب پہنچے امام حسن علیہ السلام اور اس طرح سے آواز اٹھی اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے بات کرنے لگا کہ تم تو علی کے بیٹے ہو، علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، تو امام حسن علیہ السلام نے وہاں پہ چند جملے بیان کیے ہیں جو آپ کو، اور یہ جملے جو بیان کیے، یہی جملہ
امام حسن اسلام کی شہادت کا سبب بھی بنا یہی خطبہ جس کو کہتے ہیں، تو چند جملے کا خطبہ تھا. آپ نے کہا، جب آواز اٹھی تو کہا، عجیب جملہ کہا، معاویہ سے کہا کہ تو آ کے کیوں نہیں فخر و مباحات کرتا ہے، تو آ کے سامنے بات کرنا، کیوں ان سے باتیں کرواتا ہے، تجھے نہیں پتا تو جو نہیں، جسے نہیں پتا وہ سن لے، جسے پتا ہے وہ بھی سن لے. یا اہل الشام، اے شام کے لوگو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، لو کنت ھذا المقام حولا فحولا، تم اپنی بات کیا کرتے ہو، ہم اگر اسی مقام پر سالہا سال کھڑے رہیں، وَاذْكُرْ مَا آتَانِ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ لَمْ يُحْصِیهِ، ہم سالوں سال یہاں پر کھڑے ہو کر جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے اگر میں بیان کرتا رہوں تم اس کو گن نہیں سکتے ہو، وہ بات ختم نہیں ہو سکتی ہے، سالوں سال گزر جائے گا لیکن ختم نہیں ہو سکتی ہے. مولا نے کہا اگر میں بیان کروں، آپ دیکھیں جن کی تلاوت کی صورت کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کی طرح کی تلاوت نہیں ہے. جن کی تلاوت کی صورت، جن کی تلاوت کی رفتار یہ ہے کہ جس کا باپ یہ اس کا بیٹا ہے، کہ جس کے باپ کی تلاوت کی رفتار یہ ہے کہ ایک پاؤں رکاب میں رکھتے ہیں قرآن شروع ہوتا ہے، دوسرے پاؤں رکاب میں رکھتے ہیں قرآن ختم ہو جاتا ہے. جو طیول حروف رکھتے ہیں، جو سیکنڈوں میں ہزاروں حرف بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ سالوں سال کھڑے ہو کر فضل کو بیان کریں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، تو تم اسے محدود نہیں کر سکتے ہو، تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو. اور کیوں نہیں کہا یہ رسول اللہ کی حدیث کے پیرائے میں جملہ تھا امام حسن علیہ السلام کا، اور کہا تھا اے علی اگر تمام کائنات کے درخت قلم بن جائیں، تمام کائنات کی زمین کاغذ بن جائے، تمام کائنات کا سمندر سیاہی بن جائے، سمندر خشک ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائے گا، زمین بھر جائے گی، لیکن تیری فضیلت نہیں لکھی جا سکتی ہے جو تجھے اللہ نے عطا کیا ہے. اسی پیرائے میں جملہ کہا ہے امام حسن علیہ السلام نے کہ اگر میں یہاں پہ کھڑا ہو کر سالوں سال میں ان کا تذکرہ کروں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں، لم یحصی ہے، تم لوگ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو. اس کے بعد جملہ کہا یفتخر علی ہؤلاء، تم ان سے فخر کرواتا ہے. معاویہ سے کہتے ہیں امام حسن صاحب تو اس سے فخر کرواتا ہے، ان سے کہلوا رہا ہے. اے امیر شام، میں اپنے آبا و اجداد کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو اپنے آبا و اجداد کے فضائل کو بیان کر چل. اگر تو اپنے آبا و اجداد کے کردار کو بیان نہیں کر سکتا ہے کھل کے، تیرے آبا و اجداد کا کردار تو ایسا ہی نہیں ہے، کھل کے چھوڑ تو اپنے آبا و اجداد کے کردار کو کسی کے کان میں بھی بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. اور میں اپنے آبا و اجداد کے کردار کو کھڑا ہو کر تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور روک سکتا ہے تو روک لے. تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تو یہ ضمیر فروشوں سے چند باتیں کہلوا رہا ہے، خود تو سامنے نہیں آتا ہے. سن کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں. میں اپنے باپ کا تعارف کراتا ہوں، تو اپنے باپ کا تعارف کرا دے. چل میں اپنی ماں کا تعارف کراتا ہوں، تو اپنی ماں کا تعارف کرا دے. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، علی کا شیر دل بیٹا، اللہ کا ولی، حجت خدا، صاحب نہج البلاغہ کا پسر، جس کے دروازے سے خطابت چلی ہے، جس کی والدہ نے دشمنوں کے دربار میں خطابت کے گوہر لٹائے ہیں، جس کا باپ خطیب سلونی ہوا، جس کے باپ نے منبر سے سلونی سلونی کہا، جو سخاوت کا دریا ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے، جس کے شان میں قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، جس کو قرآن اللہ اپنا ولی کہہ رہا ہے، جو وارث قرآن ہے، جس کے ذریعے سے قرآن ہمیں ملا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ حسن علی جو جنت کا سردار ہے، جنت کا مالک ہے. فرمایا انا ابن الامجاد، میں مجید کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. مجید اسے کہتے ہیں کہ دنیا کوشش بھی کر لے پھر بھی اس کا جواب نہیں لا سکتی ہے. جیسے 3 ہی تو مجید کائنات میں ہوئے. اللہ قرآن میں کہتا ہے عرش مجید
अर्श का कोई जवाब नहीं आया। कहता है कुरान मजीद, कुरान का कोई जवाब नहीं आया। 1400 साल से कुरान ने चैलेंज किया, एक सूरे का जवाब लाओ, एक आयत का जवाब लाओ। जहां जवाब ना आए उसे मजीद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। मौला क्या फरमा रहे हैं? कुरान मजीद है और हम उसी मजीद के फर्जंद हैं। मेरा बाप भी मजीद है, मेरा दादा भी मजीद है। उम्मत रसूल का कलिमा पढ़ती है, मेरा दादा रसूल पर एहसान करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हसन फरमाते हैं, उनके जुमले का है कि मैं अमजाद, मजीद की जमा अमजाद है, मैं मजीद का बेटा हूं। मेरा बाप मजीद, मेरा दादा मजीद। मजीद क्या? कोई जवाब नहीं ला सका रसूल की जिसने मदद किया है, जिसके लिए जिसे पनाह दिया है, जिसे खुद अल्लाह कह रहा है। कोई आज तक रसूल ने सबको पनाह दिया है, यहाँ भी पनाह दिया है और सारी उम्मत रसूल की इस उम्मीद में है कि कयामत में हमें पनाह अगर कोई देगा तो शाफ़े महशर रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमें पनाह दे देंगे। जो कायनात को पनाह दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को पनाह दे उसे अबू तालिब कहते हैं, जिसको इमाम फरमा रहे हैं। और वो अबू तालिब मजीद है, जिसके किरदार का कोई जवाब नहीं है, मैं उसका बेटा हूं। उसके बाद कहा नहनो ज़ैनुल जनान व हुज्जुर रहमान, मैं रहमान की हुज्जत का बेटा हूं। मैं वो हूं ज़ैनुल जनान जो जन्नत की जीनत है। यहाँ पे एक रिवायत मिलती है कि जन्नत को जब खुदावंद आलम ने सजा दिया तो जन्नत ने एक शिकायत की, कहा परवरदिगार जितने ज़ुअफ़ा, जितने कमजोर सब हमारे पास आएंगे और जितने बड़े बड़े राजा, बादशाह, दरबारी सब जहन्नम में जाएंगे। परवरदिगार ये कैसा इंसाफ है? तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने फिर वहां पे कहा क़द ज़य्यनतुका मिनल हसनैन, ऐ जन्नत न घबरा, हम तुझे हसनैन से जीनत दे देते हैं। ले तुझे तू जन्नत का सरदार हम हसनैन को बना देते हैं। और जन्नत इस पे खुश हो गई कि कोई हो न हो लेकिन हमारे पास हसनैन होंगे जो हमारे सरदार होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद मौला ने कहा कि तुम हम पर क्या शक करते हो? तुम समझते हो मैं कमजोर हूं, मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं, जमीन को आसमान पर खींच लाऊं और उसके बाद का मशरिक को मगरिब से मिला दूं, मगरिब को मशरिक से मिला दूं। और ये सुनना था कि एक बार एक मुनाफिक खड़ा होकर कहता है मैं यक़दिर अला ज़ालिका, ये कैसे मुमकिन है कि आप कर लेंगे? ये क्या बातें आप कर रहे हैं? क्या अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया है? ये सुनना था कि एक बार मौला ने कहा फनज़र अल इमाम अलैहि शिजरा, इमाम ने उसे घूर के देखा और देखने के बाद न दुआ किया न कुछ जुमला कहा, बल्कि घूर के देखा और क्या कहा अमा तस्तहीना अन तक़दी बैनर रिजाल, औरत तुझे शर्म नहीं आती है, तू मर्दों में बैठा हुआ है। ना अल्लाह से दुआ किया ना कोई बात कही, सिर्फ इरादा किया कि ये औरत हो जाए, मुंह से कह दिया कि औरत, मर्द में बैठी हुई है, मर्द औरत हो गई। इसको कहते हैं कुन फयकुन का मिज़दाक, इसको कहते हैं कुन फयकुन का अख्तियार। अल्लाह अकबर। और उसके बाद कहा कि ये रोब डालने के लिए बात कह रहा था। फिर माविया कहता है ये क्या किया आपने, हमारे एक बंदे को आपने औरत बना दिया। जब आवाज उठाया तो मौला ने कहा आगे मेरी बात सुन ले, तेरा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। इन्नल अर्श सरीरी, अर्श हमारा बिस्तर है। वहमद ज़मीरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे ज़मीर में है। व अली उन अमीरी, हमारा अमीर अली बिन अबी तालिब है। व हुसैन उन वज़ीरी, और हुसैन मेरा वज़ीर है। व जिब्रील फ़कीरी, और जिब्रील हमारे दर का फ़कीर है। मलाइका हमसे भीख मांग के ले जाते हैं। अना हुज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की हुज्जत हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यही वो बातें थी जो माविया को बहुत खलती थी। माविया की समझ में आ गया था। दुनिया कहती है माविया नहीं, माविया ने ही जहर दिलवाया था। उसने फिर जोधा बिन अशस, जिनका अक़्द इमाम हसन सलाम से हुआ था, जोधा बिन अशस ने कहा
سے معاویہ نے کہا کہ دیکھ تو حسن ابن علی کو زہر دے دے، اس کے بدلے میں تیری شادی یزید سے کروا دوں گی۔ اور اس یزید سے شادی کی لالچ میں اس عورت نے امام حسن کو زہر دیا، اور جب زہر دے کے واپس آئی تو معاویہ نے عجیب بات کہی جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تو حسن جیسی کی زوجہ بن کے نہ رہ سکی، یزید کی بیوی کہاں سے بنے گی؟ یہ ہوتا ہے جب انسان لالچ میں آتا ہے اور اہل بیت کی دشمنی پہ اترتا ہے۔ غرض کے بات آگے بڑھتی گئی، بس بہت زیادہ آن لائن آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ مولا کا تابوت اٹھنا ہے اور آپ اس کو آن لائن زیارت کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر امام بارگاہ میں بھی آپ لائیو زیارت کر لیں گے، لیکن آج زیارت صرف آپ کو امام حسن علیہ السلام کے تابوت کی ہوگی۔ چند جملے مصائب کے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کون جو با اخلاق تھے، کون جو بڑا لوگوں کا سہارا تھے، کتنے بھوکے، کتنے پیاسے، کتنے یتیموں، کتنے بیواؤں کا سہارا ہوتے تھے اہل بیت علیہ السلام کی ہر فرد۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شب آئی جس شب میں آپ کا دستور تھا کہ آپ شب میں پانی پیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور اس پانی میں آپ کی جو ایک بیوی تھی، نام و نہاد بیوی جودہ بن اشس، اس نے زہر کو ملا دیا۔ امام حسن علیہ السلام شب کی تاریکی میں اٹھے، اور اٹھنے کے بعد زہر بھرے گلاس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے پینا چاہا۔ امام نے کیوں پیا؟ انہیں پتا تھا کہ زہر اس میں ہے، امام جانتے تھے۔ امام نے اس وقت شہادت کو قبول کیا جب انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا وجود اگر رہے گا تو اسلام کو اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا جتنا ہماری شہادت سے۔ یہ کہنے کے بعد ہمارے آپ کے آقا امام حسن نے اس گلاس کو پی لیا۔ زہر اتنا شدید تھا، لکھا اس زہر کا جب ٹیسٹ ہوا تھا، اس زہر کو جب زمین پہ ڈالا گیا تھا تو زمین پھٹ گئی تھی۔ اتنا زہریلا زہر لا کے امام حسن کے پانی میں ملایا گیا۔ امام حسن کے اس زہر کے پیتے ہی آپ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ آپ نے ام فروا کو آواز دیا، اور جب ام فروا نے بے چینی کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سب سے پہلے میری بہن زینب کو اطلاع دے دو، میری بہن زینب کو بلاؤ۔ اللہ اکبر! امام حسن علیہ السلام نے کہا میری بہن زینب کو بلاؤ۔ ام فروا گئیں اور جانے کے بعد جناب زینب کو لے کے آئیں۔ جناب زینب آئیں تو امام حسن کو الٹی محسوس ہوئی، تشت لا کے رکھا گیا۔ اب جو امام حسن نے الٹی کی تو الٹی میں کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر زینب بہت پریشان ہو گئیں، زینب رونے لگیں۔ رونے کی آواز سن کر امام حسین اپنے حجرے سے نکلے اور بھائی بھائی کی آواز دیتے ہوئے آنے لگے۔ امام حسن نے کہا زینب میرا بھائی حسین آ رہا ہے، تشت ہٹا دو سامنے سے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی میرے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا حسن آپ کو حسین کا خیال بہت آیا مدینے میں، لیکن ہائے ہائے یہی وہ حسین ہے جس نے آپ کے لال قاسم کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں دیکھا، جس کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر! کوہرام مچنے لگا۔ امام حسن نے وصیت کرنا شروع کیا۔ عباس کا ہاتھ، سارے بھائیوں کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور عباس کا ہاتھ دیتے ہوئے کہا عباس حسین کا خیال رکھنا۔ شاید جاتے جاتے امام حسن کے دماغ میں کربلا تھی، اس لیے کہا عباس حسین کا خیال رکھنا۔ اور ایک بار حسین سے کہا بھیا حسین میرے عباس کا خیال رکھنا، بھیا حسین مدینے میں تلوار نہ اٹھانا، حالات ایسے آئیں گے عباس کو بھی سنبھالنا، تلوار نہ اٹھانا، صبر کر لینا، حالات ایسے بنائے جائیں گے کہ تلوار اٹھانے کی نوبت آ جائے، میرے عباس کو روک لینا، تلوار نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر! خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم اہل بیت کے، جو وقت پڑا ہے اہل بیت پر۔ اس کے بعد ام فروا سے قاسم کو لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، بہت دیر تک لگائے رہے۔ ایک بار اپنی تکیے کے سرانے سے، تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے بازو میں باندھ دیا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے وہ تعویذ کیا تھی، آپ نے سنا ہے وہ تعویذ نہیں تھی، امام حسین کو خط تھا جو اجازت تھی جناب قاسم کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن جاتے جاتے کربلا کو نہ بھول سکے،
امام حسین کی مظلومی کو نہ بھول سکے. اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ جب بازو پہ باندھ دیا ہے، جب مصیبت آئے تو اسے کھول لینا. یہ کہتے کہتے امام حسن وصیت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ رسول کے روضے میں آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا، لیکن وہاں دفن نہ کرنے دیا گیا، بلکہ یہ آواز اگر رسول کے روضے کی طرف جنازہ چلا تو ہم جنازے کو روکیں گے. اللہ اکبر. مدینے والوں نے کیا دیکھا؟ یہ وہی حسن ابن علی ہے جس کو رسول اپنی آغوش میں اٹھاتے تھے، جسے رسول بوسہ دیتے تھے. لیکن اللہ اکبر، عجیب معاملات ہیں جنازوں کے. حسن کے ایک بار امام حسن کا جیسی جنازہ روضے رسول کی طرف چلا، مروان نے تیر چلانے کا حکم دے دیا. تیر میں کمان تیر میں جڑا، ادھر ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا، اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا، چاہ کے تلوار کو کھینچ لے. امام حسین نے عباس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. بھیا بھیا جنگ کا وقت نہیں ہے، بھیا صبر کا وقت ہے. لکھا ابو الفضل عباس آواز سے رونے لگے، آواز سے رونے لگے. عباس کے سامنے تیر چل رہا ہو حسن کے جنازے پر، ام البنین کا بیٹا کیسے برداشت کرتا؟ لیکن برداشت کرتے رہے. اللہ اکبر. اس کے بعد تیر پہ تیر چلا. ایک بار فیصلہ یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے بقی کی طرف لے جاتے ہیں، آج بھی جنت البقی ویران پڑی ہے، بقی کی طرف لے جاتے ہیں. جو جنازہ تابوت سے نکالنے کی کوشش ہوئی تو تیر جسم میں پیوست ہو گئے تھے. حسن کے سارے بھائی قبر پہ کھڑے ہو کے رونے لگے، کسی سے برداشت نہ ہوا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بھائیو، صرف تیر لگا تھا جنازے پر تو برداشت نہ ہوا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو. ایک معصوم کو کہنا پڑا حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے تھے کہ جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو جنازہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں کے مسلح پر حسین کا جنازہ تھا. اللہ اکبر. امام حسن کو قبر میں لٹایا گیا، سپرد خاک کیا گیا. سارے بھائی پرسہ دینے کے لیے جناب زینب کے پاس آئے، سب نے پرسہ دیا. زینب تڑپ رہی تھی، بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر بس آخری جملے ہیں اور تابوت کی زیارت ہے. یہاں تک کہ ابو الفضل عباس جناب زینب کے پاس نہیں آئے. بس یہ سننا تو زینب نے امام حسین سے کہا عباس مجھے پرسہ دینے نہیں آئے. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. حسین سمجھ رہے تھے عباس کیوں نہیں آئے. کہا دیکھو عباس ہے کہاں پہ. جناب زینب اب جو عباس کے حجرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ ابو الفضل عباس اپنے سر کو دیوار میں ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے بابا عباس اسی دن کے لیے زندہ تھا کہ میرے سامنے حسن کے جنازے پر، بھیا کے جنازے پر، آقا کے جنازے پر تیر چلے. پیچھے سے پشت پہ ہاتھ رکھا، بھائی تم مجھے پرسہ دینے نہیں آئے. ابو الفضل عباس رونے لگے. اے شہزادی اگر میں آتا اور آپ یہ سوال کر لیتی عباس تیری موجودگی میں میرے حسن پہ تیر کیسے چلا، میں جواب کیا دیتا؟ عباس تیری غیرت کو سلام. ارے کربلا میں آ کے دیکھو، یہی زینب ہے جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں سیعلم الذین ظلموا ماتم حسین. آپ حضرات تابوت کی زیارت کریں. جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، آئے جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، آئے
پھر بھلا تابوت پہ کیوں، پھر بھلا تابوت پہ کیوں تیر برسائے گئے، کیوں نہ دفنانے دیا، آئے جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، پھر بھلا تابوت پہ کیوں، پھر بھلا تابوت پہ کیوں تیر برسائے گئے، کیوں نہ دفنانے دیا، آئے جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، دیکھ کر میت پہ پھینکا رو کے زینب نے کہا، تیر ہم کیسے نکالیں، تیر ہم کیسے نکالیں، کر مدد کوفہ سے یا علی مشکل کشا، آئے جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، گر گئی تھی چادریں ہے زینب و کلثوم کی، جب سنا تھا حسن کا دم، جب سنا تھا حسن کا دم، گھٹ رہا ہے زہر سے، بچنا ہے مشکل بڑا، آئے جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، ہے ابھی معصوم قاسم اور یتیمی چھا گئی، کر دیا پرواہ کے گھر کو، کر دیا پرواہ کے گھر کو، بن میں جو دانے ویراں، کیا ملا اس کو بھلا، آئے جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، مومنوں شبر کا پرسا سیدہ زہرا کو دو، سب امیدیں پوری کرے، سب امیدیں پوری کرے، اے دکھی زینب کی ماں، ہے یہ اختر کی دعا، آئے جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، آئے جب ٹکڑے جگر سم سے حسن کا ہو گیا، دیکھ کر میت پہ پھینکا رو کے زینب نے کہا، تیر
हम कैसे निकालें तीर, हम कैसे निकालें, कर मदद कूफा से या अली मुश्किल कुशा, आए जब टुकड़े जिगर शम्से हसन का हो गया, फिर भला ताबूत पे क्यों, फिर भला ताबूत पे क्यों तीर बरसाए गए, क्यों न दफनाने दिया, आए जब टुकड़े जिगर शम्से हसन का हो गया। متوجہ زیارہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم یا صفت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سید الوسین، السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکم یا بلائمت و معدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا بقیۃ المومنین، السلام علیکم یا حسن ابن علی امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا شمس السموس وانیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ رضا، السلام علیکم وعلی ابائک السبع و ابنائک الاربعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 فتنۃ الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا حاجہ عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔
محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ امین.